اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پارہ نمبر 19 جو ہے وہ اس کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے درس جو ہے وہ سماعت فرمانا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الفرقان جو ہے اس کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، اس لیے اس نام کا سورہ فرقان نام رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے، اس کو فرق کرنے والا یا فرقان کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کا ایک اسم مبارک یا نام جو ہے وہ فرقان بھی ہے، لہٰذا اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفرقان کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مشرکین کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو جو ہے وہ جھٹلایا گیا ہے۔ مشرکین کے گروہ تھے، ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن حکیم گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا کہ جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اور در حقیقت یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مل کر جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ تیسرے گروہ کا یہ خیال تھا کہ یہ واضح طور پر ایک جادو ہے، اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادوگر کہہ کے قرآن حکیم کو جھٹلانے کی وہ کوشش کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تمام جو ان کے عقائد تھے ان کو رد فرمایا۔ پھر وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر انسانوں کے اندر نبی بنانے کا مقصد کوئی نہیں تھا، اگر رب نے کوئی واقعہ رسول بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت عطا فرماتا۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ کوئی امیر آدمی مکے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیوں نہیں فرمایا کہ کسی یتیم اور غریب آدمی کو، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد کی وفات جو ہے وہ آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے اور ایک غریب بچہ ہے، تو اس کو اللہ نے نبوت جو ہے وہ کیسے عطا فرما دی۔ تو یہ ان کے نعوذ باللہ غلط عقائد تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے حضور قیامت کے دن ایک شکایت فرمائیں گے، اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس حوالے سے اس کی کئی صورتیں لکھی ہیں کہ پہلی یہ صورت ہے کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے نہ قرآن کو سنتے ہیں، نہ اس قرآن کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ جس طرح ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اس کو حکم نہ بنائے۔ ہم ہر کام کے اندر قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو صرف جو ہے وہ نیکیاں اس سے ملیں گی اس لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمارے دنیاوی معاملات آتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، وراثت کے احکامات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں آئیں جی دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنے معاملات اور تنازعات کے اندر اس کو اپنا حکم اور ثالث نہیں بناتے۔ چوتھی اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے معنی کے اندر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے کہ اللہ اس قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا کہ ہم نماز تراویح کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد اگر ہم گھر چلے جائیں اور ایک بات کا بھی ہمیں پتہ نہ ہو کہ آج ہم نے کیا سنا ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہے، اور کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے بدقسمتی والی بات ہے کہ ہم پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس آپ کھڑے ہو کے
آپ بات سنیں اس کی تو آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ چلے جاتے ہیں، مقصد ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ جس کا آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر وہ تو ایک بیوقوفی ہے، وہ تو ایک جہالت ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے سنتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی حضور جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ میری جو قوم تھی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے اندر غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں کہ میرے سمیت اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آج تراویح کے اندر آپ نے پورا سپارہ سنا ہے یا سوا سپارہ سنا ہے، مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں کہ اس پورے سوا سپارے کے اندر اللہ نے کوئی ایک بات کیا بتائی ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ میں لکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ 500 بندہ اگر مسجد کے اندر کھڑا ہے، سوائے علماء کے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، امت تو ساری ہے نا، چلو جو عالم ہے جس نے قرآن پڑھا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو بھی تو قرآن سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن سنا ہے، کوئی ایک بات بتا دے، صرف ایک بات بتا دے کہ قرآن نے آج کیا آپ کو بتایا ہے، کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہے، ہم سے بڑا کوئی دھوکے باز ہے، اپنے آپ سے دھوکہ کرنے والا کوئی ہے کہ جس قرآن کو آپ نے 30 سپارے آپ نے کھڑے ہو کر قرآن کے سنے، 114 صورتیں آپ نے قرآن کی کھڑے ہو کر سنی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، کوئی ایک بات بھی آپ کو نہیں پتہ۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، جمعے کے دن آئے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تقریر سنیں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوسری مسجد میں چلے جاتے ہو، جی مولوی صاحب کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہاں پہ تو بڑی جو ہے وہ آپ لوگ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں جی کہ مولوی کی تقریر نہیں سمجھ آئی، ہم دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن جو ہے جو ہمارے سامنے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن جو ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، کیا اس قرآن کو نعوذ باللہ ہمیں اتنی اہمیت تو دینی چاہیے کہ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہو کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح کوئی بڑا بندہ کہیں بات کر رہا ہو نا، ایک تو ویسے چلو کوئی لگا ہوا، آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا بندہ کہیں کوئی بات کر رہا ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، شخصیت ہو، تو آپ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ میں سمجھ نہیں سکا، ان کی زبان میں نہیں سمجھتا، انگلش بول رہے ہیں، پشتو بول رہے ہیں، عربی بول رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں سمجھ سکتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پوچھتے تو ہیں نا کسی سے کہ یار اس بندے نے کیا بات کہی ہے، اور اس کی وجہ کہ آپ اس کے اندر توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بندے کی بات کو سننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یار اس بندے نے کیا بات کی ہے۔ لیکن جب اللہ کا قرآن ہم سے باتیں کرے، ہم جناب چادر مونڈے پہ ڈال کے اٹھ کے چلے جائیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، تو قیامت کے دن یہ قرآن تو اگر سوال کر بیٹھے کہ میں گھنٹہ ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، ان کو غرض ہی نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو کوئی جواب ہم دے سکتے ہیں؟ یقین جانیں کہ یہ جو درس قرآن میں نے رکھا ہے کہ چلو ایک سپارہ ہم تھوڑا بہت کم از کم یہ تو پتہ چل جائے کہ اس سپارے کے اندر کون کون سی صورتیں، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اگر ہم قرآن کو اتنا بھی مقام نہیں دیں گے تو سمجھیں کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں قرآن کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کوئی پاگل آدمی باتیں کر رہا ہو تو لوگ اس کا دھیان ہی نہیں دیتے، بس ٹھیک ہے یار لگا ہوا ہے ایسے ہی، بس چھوڑے، اس کی باتیں سننے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارا رویہ ایسا ہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو بس ٹھیک ہے برکت کے لیے سنتے ہیں، جب کوئی مر نہ رہا ہو، مردہ اس کی روح اٹک جائے تو بس سورہ یاسین پڑھ لیا، مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ رمضان کے اندر تراویح کے اندر کھڑے ہو کر جناب ہم نے آج ہی 6 دن کے اندر قرآن ختم کر دیا ہے، 5 دن کے اندر قرآن ختم کر دیا ہے۔ وہ جو پیچھے قرآن سننے والے ہوتے ہیں ان سے اتنا تو پوچھو کہ یار کوئی قرآن حکیم جو آپ کو بیان کر رہا تھا، کوئی ایک بات ہمیں بتا دو کہ آپ نے ان 10 دنوں کے اندر یا 6 دنوں کے اندر آپ کو بات سمجھ آئی ہو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میرا محبوب جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں اللہ کے سامنے شکایت فرمائیں گے کہ اے مالک کائنات، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے سے مراد یہی ہے جو آج کل ہمارا رویہ ہے، اور ہم قرآن حکیم کو جس طریقے کے ساتھ ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ قرآن حکیم کے بارے میں ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو ایک ہی دفعہ نازل کیا، انجیل کو ایک ہی دفعہ نازل کیا، تو قرآن حکیم کو 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل فرمایا؟ 10 سال آپ کی جو ہجرت کے بعد کے ہیں، 13 سال
جو آپ کی مکی زندگی کے اندر ہے، 13 سال مکے کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینہ کے اندر نازل ہوتا رہا، اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کتاب کیوں نہیں دے دی؟ یہ اعتراض کرتے تھے یہودی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ اس کا پہلا جواب کہ اس کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ میں اس کتاب کو قیامت تک اس کو رکھنا تھا، تو میں آہستہ آہستہ اس لیے اس کے اتار رہا تھا تاکہ لوگوں کے لیے یاد کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جو معنی اور مطالب ہیں، اللہ جو فرما رہا ہے اس کو سمجھنا تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو احکامات بیان ہونے تھے، قیامت تک ان احکامات نے رہنا تھا تاکہ ان کو یعنی کسی ایک جو ہے وہ کتابی شکل کے اندر یا ان احکامات کو مکمل طور پر ایک ضابطہ بنایا جا سکے تاکہ اس کو پوری زندگی کے لیے ایک جو ہے وہ ہر انسان اس کا لائے عمل اور ضابطۂ حیات بنا سکے۔ اس لیے قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمایا گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت وہ یہ بھی بیان فرمائی کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت پر بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بارش جو 3-4 دن لگی رہے، تھوڑی تھوڑی لگی رہے، اس سے زمین کے اندر پانی بھی آ جاتا ہے، فصلیں بھی ہری بھری ہو جاتی ہیں، ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس بارش سے فائدہ ملتا ہے، جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہلکی ہلکی لگی رہے اور لیکن لگاتار لگی رہے۔ یکدم بارش آئے تیز، 2 گھنٹے کے اندر ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے، اس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین تباہ ہو جاتی ہے، جو ہے وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بارش آئی اور چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح بارش جو ہے نا، جتنا ایک ایک قطرہ اگر زمین کے اوپر گرے تو وہ سمجھیں کہ سونے کے جو ہے نا وہ ذرات گر رہے ہوتے۔ اسی طرح قرآن کو میں نے آہستہ آہستہ اس لیے نازل فرمایا کہ تاکہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر سما سکے اور لوگوں کو اس سے نفع حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ شعراء کہتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ حروف مقطعات طا سین میم کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ انتہائی سبق آموز قصہ ہے، اور اس قصے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر فرعون تھا، مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون نے جو ہے وہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس کی بادشاہی کو خاک میں ملا رہا ہے۔ فرعون نے جناب جو ایک خواب دیکھا اس طرح کا، تو جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے یا اس کے جو وزیر شیر تھے، ان سے مشورہ کیا کہ یار یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اس بادشاہت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، تیرا جو خدا بنا ہوا ہے اس کے سامنے وہ چیلنج کرے گا اور تیری خدائی ختم کر دے گا۔ اب فرعون نے یہ کیا کہ اس نے شاہی فرمان جاری کر دیا کہ وہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے، پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، اور عورتوں اور مردوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس سال کے اندر کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، لیکن جو پیدا ہوگا بس جس کے گھر بچہ پیدا اسے مار دیا جائے۔ اب جناب اس کے جو فوجی تھے وہ گھروں کے اندر تلاشی انہوں نے شروع کر دی کہ کہیں کوئی بچہ نہ پیدا ہو جائے جو فرعون کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ تو اس نے اپنی طاقت جو ہے نا وہ اس کا استعمال کیا، لیکن اللہ کی اپنی شان ہوتی ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ جو اس کی حکمت ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اب فرعون جو تھا وہ اس نے ایک پورا اس کام کے اوپر اپنی فوج لگا دی، جس کے گھر پتہ چلے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کے گھر جائیں، بچہ چھین کے اسے مار دے۔ آخر جناب جس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ فوجی جو ہے نا فرعون کے یہ اس گھر میں بھی پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، یہ یہاں پہ آ گئے، تو ان کو مخبری ہو گئی کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، مخبر بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے۔ جب اس گھر کے اندر وہ داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی تھی یا کوئی ہانڈی بنا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے وہ اس خوف سے کہ چلو یہ گھر میں آ کے تلاشی لیں گے تو میں اس کو، اس دور میں تو یہ جس طرح آج کل الماریاں اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، تو اس نے جو ہے نا وہ یہ سوچا کہ میں اس کو بچانے کے لیے
تندور میں پھینک دیتی ہوں، چلو جلے گا لیکن زندہ تو رہے گا، بعد میں اس کو ٹھیک کر لوں گی، ماں تھی آخر، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے اس کو پکڑیں اور مار دیں تو میں کس طرح برداشت کروں گی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے گھبراہٹ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا۔ جب تندور کے اندر پھینکا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے گھر میں، انہوں نے تلاشی لی اور چلے گئے وہاں پر۔ جب آپ کی والدہ نے تندور سے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاروں کے ساتھ آپ وہاں پر کھیل رہے تھے تندور کے اندر، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کی جو والدہ تھی نا وہ تھوڑی دلیر ہو گئی کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ آپ نے پھر یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک باکس بنایا، اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈالا اور دریائے نیل کے اندر پھینک دیا۔ کہا کہ چلو یہ دریا کے اندر اس مصر کی حد سے نکل جائے گا تو اس بادشاہ جو ہے نا اس کے عذاب سے بچ جائے گا، چلو کوئی اس کو پکڑ لے گا تو یہ جو ہے نا وہ کہیں اس کی جان تو بچ جائے گی۔ باکس کے اندر ڈالا، دریا میں پھینک دیا۔ یہ قرآن کے اندر سارا قصہ بیان ہے، میں صرف آپ کو ذرا وہ اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اب بکسے کے اندر ڈال کے نا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو دریا میں پھینک دیا۔ اب وہ باکس تیرتا 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 فرعون، اس کی جو بیوی تھی نا وہ آسیہ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے سیر کے لیے آئی تھی۔ اب جناب اس کی جو نوکرانیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، انہوں نے دیکھا جی وہ ایک باکس جو ہے وہ پانی کے اندر تیر رہا ہے۔ اس نے وہ اپنے ملازموں کو کہا یار اس باکس کو باہر نکالو، یہ کس کا باکس ہے؟ جب باکس نکالا، اندر سے کھولا تو ایک بچہ جناب اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اب جب وہ بچہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے ہی کسی نے دریا میں پھینکا ہے۔ بہرحال وہ اس بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ اب اللہ جب چاہتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فرعون کے گھر میں اللہ موسیٰ کی پرورش فرماتا ہے، یعنی یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فرعون کے گھر میں اللہ موسیٰ کی پرورش فرماتا ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے، بندے کی سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ اب گھر کے اندر جب لے کے آئے تو فرعون جناب سیخ پا ہو گیا، کہو اس کو کدھر لے آئے ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی ہماری اولاد نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم کو کوئی دیا ہے، بس اس کو ہم رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو میں اس کو، اس نے کہا جب ہمارے گھر میں یہ رہے گا ہم اس کو پالیں گے تو ہمارا دشمن تو نہیں بنتا نا، اس کو ہم بیٹا بنائیں گے اپنا۔ بیٹے بھی کبھی والد کے سامنے آتے ہیں تو چلو اس کو ہم جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ پلنا شروع ہو گئے، مسئلہ پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ دودھ ہی نہ پئیں کسی کا، وہ مطلب روئے جائیں، یہ فیڈر کا دور تو تھا نہیں کہ فیڈر پلا دیا جائے۔ اب بڑی پریشانی، ایک عورت کو بلایا، دوسری کو بلایا، موسیٰ کسی کا جو ہے نا وہ پستان منہ میں ہی نہ ڈالے، روئے جائیں جناب۔ اب حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی نا وہ مطلب اس باکس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ یار بھائی ہے میرا، اس کا ایک اپنی محبت تھی، وہ اس گھر کے پاس نا ادھر ہی مطلب آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تو وہ محلے میں بات پھیل گئی کہ یہ بچہ موسیٰ کے، یہ فرعون کے گھر آیا ہے، دودھ نہیں پی رہا، تو بڑی عورتوں نے دودھ پلایا لیکن دودھ نہیں پیتا۔ تو حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید اس کو بلائیں آپ تو اس کا دودھ پی لیں۔ اب انہوں نے کہا جی بلاؤ، وہ گئی اور جا کر اپنی ماں کو لے آئی، حضرت موسیٰ کی ماں کو لے آئی، کہا اس کا دودھ۔ حضرت موسیٰ کی جب ماں آئی تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا چلو تیری اب ڈیوٹی ہے، تو نے نا اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ نے پھر دودھ کے لیے بھی حضرت موسیٰ کی ماں کو بلا لیا۔ اب اللہ کی حکمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر پرورش پانا شروع ہو گئے۔ 2-4 دن کے بعد موسیٰ تھے تو جلالی نبی، ظاہر ہے ان کے اندر جلال بڑا تھا، تو ایک دن نہ آئے غصے میں تو فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا ایسے۔ داڑھی تو سارے ہی رکھتے تھے وہ جتنے بادشاہ تھے، فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے نہ زور سے کھینچا۔ فرعون بڑا پریشان، اس نے کہا اپنی بیوی کو بلایا، کہا دیکھا ہے یہ وہی بچہ ہے، یہ ابھی میری داڑھی میں ہاتھ ڈال کے کھینچ رہا ہے، یہ بڑا ہو کے تو نہیں چھوڑے گا۔ اب جو تھی نا اس کی بیوی، اس نے کہا اللہ نے بندے یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا، یہ تو ویسے بچے کی، اس نے نہیں جس طرح اس نے صحیح ہاتھ ڈالا ہے نا یہ ہے وہی بچہ۔ تو اس کو پہلے ہی خوف تھا، فرعون کو بڑا ڈر تھا کہ میں مطلب کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا۔ آسیہ نے کہا نہیں یہ تیری غلط فہمی ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، یہ بس اس نے کہا اچھا چلو میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ یہ بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی غور سے سنیں۔ کہا کہ میں اس کا امتحان لیتا ہوں، اگر اس نے امتحان پاس کر دیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اگر یہ فیل ہو گیا تو میں مار دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا میں اس کے سامنے پھول بھی رکھوں گا، انگارہ بھی رکھوں گا، اگر اس نے پھول اٹھایا تو میں سمجھوں گا یہ سمجھدار بچہ ہے، میں اس کو مار دوں گا، اگر اس نے انگارہ اٹھایا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی داڑھی میں بھی ہاتھ ویسے ہی ڈال دیا ہے، لا سمجھ ہے، بے سمجھ ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس نے میری داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے۔
اب ایک طرف پھول ہے، ایک طرف انگارہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، کہا موسیٰ پھول کو ہاتھ نہیں لگانا، انگارے کو پکڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ جل گیا۔ وہ انگارہ پھر منہ میں ڈال دیا، منہ میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی زبان جل گئی۔ فوراً جناب وہ فرعون نے ہاتھ ڈال کے، آسیہ نے ہاتھ ڈال کے انگارہ نکالا، کو اللہ کے بندے تو پاگل ہو گئے، بچے کا ہاتھ بھی جلا دیا، بچے کی زبان بھی جلا دی۔ اب یہاں سے ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، کہ بندے کے اوپر جتنا بڑا امتحان آتا ہے اور بندہ اس امتحان کو پاس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اس بندے کو مقام دیتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، یہ CSS کر کے آیا ہے، یہ ISSB کر کے آیا ہے، یہ فلانا، یہ بڑی بڑی امتحان دے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ جناب فلانا ادارے کا سربراہ بن گیا، یہ ویسے نہیں بنتے، یہ بیچارے راتوں کو جاگ جاگ کے بڑی محنت کر کر کے نا اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں۔ بندہ جتنے بڑے امتحان سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ جلا، رب نے پھر اس ہاتھ کو معجزہ بنایا، ید بیضا۔ حضرت موسیٰ وہ ہاتھ اس طرح بغل میں دے کے نکالتے تھے تو سورج کی طرح وہ چمکتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کی زبان جلی، اور یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حضرت موسیٰ لکنت تھی حضرت موسیٰ کی زبان میں، بات کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھتھانا یا توتلی تھی زبان، آپ کی اٹک جاتی تھی، آپ کی زبان جلنے کی وجہ سے۔ اسی لیے رب سے کہا تھا نا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو، موسیٰ کے پاس میری بات صحیح سمجھے گا نہیں، وہ میرے بھائی ہارون کی سمجھ جائے گا۔ حضرت موسیٰ کی زبان جل گئی تھی۔ اور یہ جو ہے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گریں ہیں نا یہ کھول دے، لیفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ آپ کی زبان جلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ زبان میرے امتحان میں جلی ہے، کسی نبی کو میں کلیم نہیں بناؤں گا، صرف تجھے کلیم بناؤں گا، تیری زبان کو یہ شرف دوں گا کہ تو کوطور پہ آ کے مجھ سے باتیں کیا کرے گا۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ معجزہ اس لیے بنا کہ موسیٰ کا ہاتھ امتحان دے کے گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان کلیم اللہ والی اس لیے بنی کہ حضرت موسیٰ کی زبان امتحان دے کے اس مقام پہ پہنچی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون جو ہے وہ کہا نہیں جی بس ٹھیک ہے، بچے کو ہم نے پالنا ہے، جوان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر میں جوان ہو گئے، پلتے رہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کی حکمت تھی، ایک قبطی جو تھے، یہ تو بنی اسرائیل سے تھے، قبطی جو ہے فرعون بھی قبطی نسل تھا، ایک دن جلال میں آئے تو ایک قبطی کو مار دیا، وہ جان سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ڈرے کہ یار اب تو فرعون نہیں چھوڑے گا، ظاہر ہے میں نے اس کے برادری کا بندہ مار دیا ہے، قبطی کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے مشورہ دیا کہ راتوں رات نہ مصر کو چھوڑو اور نکل جاؤ ادھر سے، نہیں تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اگر کوئی آئے شعیب میسر، کلیمی سے شبانی 2 قدم ہے، کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ایک اور منزل دینا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ قبطی کو مار کے مصر سے بھاگے، آگے گئے، جب مدین کے اندر پہنچے تو ایک جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، وہاں دیکھا کہ کنواں ہے پانی کا، لوگ آتے ہیں پانی بھرتے ہیں اور اپنی اپنی جناب وہ جانوروں کو پلاتے چلے جاتے۔ موسیٰ ایسے بیٹھے دیکھ رہے، 2 لڑکیاں ہیں باپردہ، ان کی باری نہیں آ رہی، وہ جناب بیٹھی ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر جلال میں آ گئے، آپ آگے بڑھے، ان کو کہو بچیو آگے وہ پانی بھرو۔ انہوں نے کہا جی یہ مرد ہیں تو انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں جناب۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے خود اس کے وہ بکریاں تھیں ان کی، سارا ان کو جناب آپ نے پانی شانی پلایا، سارا سیٹ اپ کیا، تو ان لڑکیوں کو آپ نے جو ہے وہ ان کا پانی شانی کا انتظام کیا۔ وہ لڑکیاں گھر گئی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ابا ادھر ایک بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، ہم جناب روز پانی بھرنے جاتی ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس نے بڑی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کی۔ حضرت شعیب نے کہا کہ وہ کوئی مہمان ہوگا، اجنبی ہوگا تو اس کو جاؤ بلا کے گھر لے آؤ۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہی تھیں، گھر لے کے آئے حضرت موسیٰ کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو نبی تھے، پہچان گئے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی مقام والا ہے۔ آپ حضرت شعیب کے گھر جب آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تو نے میری بچیوں کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اب میں نا تجھے پسند کرتا ہوں، بندہ تو بہت اچھا ہے، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کچھ عرصہ یہاں میرے پاس رہ، کام کر۔ کہا جی کیا؟ کہا بکریاں چرا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ 9 سال حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بکریاں چلائیں۔
اس کے بعد پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح دے کے کہا کہ اس کو لے کے تو واپس مصر چلا جا۔ اب حضرت موسیٰ نہ اپنی بیوی کو لے کے مصر جا رہے تو راستے میں اس طرح جنگل سے گزر رہے تو دیکھا اوپر آگ جل رہی تھی، تو اپنی بیوی سے کہا، بھوک لگی ہوئی تھی، اپنی بیوی سے کہا کہ وہ سامنے آگ جل رہی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آگ کون سی ہے، تو کوئی پرندہ شندہ مار کے نا تو اس آگ پہ بھون کے ہم کھائیں گے تو آگے سفر کریں گے۔ تو در حقیقت میں وہ آگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی۔ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تو اللہ نے وہیں حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرما دی۔ اس آگ کی وجہ سے، یہ قرآن کے اندر ہے، آگ لینے گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آ، میں تو یہ آگ نہیں ہے، یہ اور بات ہے، میں تجھے نبی بنانا چاہتا ہوں۔ اب نبوت دے کے فرمایا کہ اب تو مصر میں جا رہا ہے نا، اب ویسے نہیں بیٹھنا، اب پھر تیرا مقابلہ فرعون سے ہوگا۔ اب تو مصر میں جا کے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ مصر کی جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا فرعون، اس کا تو نے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا تو نے جو ہے وہ رد کرنا ہے، اور اس کی خدائی کے سامنے تو نے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی اس جو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، وہ نبوت ملنے کے بعد پھر موسیٰ کے دربار میں گئے، پھر جا کے آپ نے موسیٰ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تو اس بندے کو کیوں مار کے گیا تھا، اس قبطی کو کیوں مارا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں غلطی سے مار کے گیا ہوں، جان بوجھ کے تھوڑا مارا ہے۔ فرعون نے جناب کہا کہ میں یہ ہوں، وہ ہوں، فلان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ موسیٰ میں نے تجھے ید بیضا دے دیا ہے، تیرے عصا جو، فرمایا یہ جو ہاتھ میں عصا ہے اس سے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں بکریوں کو پتے کھلاتا ہوں۔ کہا چھوڑ بکریوں شکریوں کو، اب یہ معجزہ ہے تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس کو تو زمین کے اوپر پھینکے گا تو یہ اژدہا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت بھی دی، معجزات بھی دیے، اور فرعون کے دربار میں بھیجا، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیج کے فرعون کی جو ساری کی ساری بادشاہی کا دعویٰ تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا قصہ، حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور صرف 9 بندے آپ پر ایمان لے کے آئے تھے، لیکن آپ کی جو قوم تھی اللہ نے اس کو غرق کر دیا، پانی آیا، اور پانی کے اندر جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ساری قوم آپ کی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر نا ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا دوں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں نا ایک جگہ پہ پیپر دے رہا تھا، تو شاید میں نے سنایا بھی ہے، شاہ صاحب کو سنایا یا کس کو، تو پیپر دے رہا تھا تو ایک مری کے نام میرے ساتھ ایک وہ ایک بزرگ ہیں، تو وہ بھی پیپر دے رہے تھے، وہ سرکاری ٹیچر ہیں، تو پیپر ہم دے رہے تھے۔ تو 2 پیپر ہمارے ہوتے تھے، ایک صبح 8 بجے سے 11 بجے تک، پھر 2 سے 5 بجے تک۔ تو 11 سے جو نا یہ 2 کا درمیان ٹائم ہوتا تھا تو ہم باہر کسی ہوٹل شوٹل پہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ مری کے جو علامہ صاحب تھے نا، مفتی صاحب، وہ کہنے لگے جی آج رات کو زاہدی صاحب میرے ساتھ بڑا ڈرامہ ہوا ہے، بچ گیا ہوں، بڑا بال بچا ہوں۔ تو دسمبر کا مہینہ تھا، یہ دھند شند کا موسم تھا، تو میں نے کہا جی خیر ہو، کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں مسجد سے نماز پڑھا کے نا تو گھر جا رہا تھا، عشاء کی نماز، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو میں نے آگے دیکھا تو شیر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا روڈ میں۔ کہتے میں جناب، میں نے کہا آج تو میں گیا، تھوڑی ہلکی مطلب نا بارش بھی لگی ہوئی تھی، تو شیر ایسے جناب بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے میں نے بالکل نا موٹر سائیکل ادھر ہی روک دیا، اور میں نے لائٹ بھی نہیں بند کی کہ ایسا نہ ہو کہ بند کروں تو یہ حملہ کر دے۔ کہنے لگے کہ میں وہاں پر موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے نا، میں نے کہا آج تو مارا گیا بالکل، اب پیچھے بھاگتا ہوں تب بھی یہ نہیں چھوڑے گا، کروں تو کیا کروں؟ یعنی جس طرح یہ میرا بیٹھے ہوئے حضرت بابا جی اتنا مطلب نا بالکل قریب، وہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا، تو میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ زاہدی صاحب میں نے 11 دفعہ یا 9 دفعہ جو ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، کہتے ہیں میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اس طرح پڑھ کے تو میں نے پھونک بھی صحیح نہیں ماری، اس طرح کر کے نا کہ ایسا نہ ہو زور سے پھونک ماروں تو یہ اٹھ کے آ جائے۔ کہتے میں نے بالکل آستہ سے پھونک ماری نا، کہتے جو ہی پھونک ماری تو وہ شیر نا ایسے اترا روڈ سے نیچے، اور ایسے راستہ تھا تو ادھر چلا گیا۔ کہتے میں موٹر سائیکل پھر سٹارٹ نہیں کیا، میں ایسے ہی موٹر سائیکل کو ایسا نہ سٹارٹ کروں پھر آ جائے، میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو، میں نے کہا حضرت اور بھی آیات ہیں بہت ساری جو ہے وہ سلام کو، مجھے انہوں نے ایک بات بڑی مزے کی بتائی، مجھے اس دن یہ پتہ چلا۔ کہنے لگے جی اس آیت کے اندر بڑا کمال ہے۔ میں نے کہا جی خیر ہو۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں نا، سانپ ہے، شیر ہے، جتنے موذی جانور ہیں،
ان کے سامنے حضرت نوح کا نام لے لو تو وہ بالکل حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوں ہے جی؟ کیوں؟ کہنے لگے جب طوفان نوح آیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ ہر نسل کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ تو یہ شیر جو ہے نا، اس کا جوڑا بھی حضرت نوح نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا، اس کی نسل بچائی تھی۔ وہ اس دن کبوتروں والا واقعہ میں نے سنایا تھا نا، تو شیر کی نسل کو جو ہے نا حضرت نوح نے بچایا تھا، سانپ کی نسل کو حضرت نوح نے بچایا تھا۔ اور یہ آج تک حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے ہیں اور حضرت نوح کا احسان مانتے ہیں کہ حضرت نوح نے ہم کو اپنی کشتی میں سوار کر کے ہماری نسل کو بچایا تھا، اور یہ آج تک حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے۔ تو میں نے کہا یار انسان، میں تو کہتا ہوں یہ تو کتوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کی پلیٹ میں کھاتا ہے ادھر ہی پیشاب کر کے اٹھ جاتا ہے۔ ہم سے بہتر تو جانور ہیں کہ جن کو حضرت نوح کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزار صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن جانور آج بھی حضرت نوح کے نام کا حیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ تو شیر بھی حضرت نوح کا نام سن کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت نوح کا ہمارے اوپر احسان تھا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا حضرت یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ تو انسان جو ہے نا، یہ جو انسان، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس پہ تم احسان کرو اس کے شر سے بچو، یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ آپ احسان کریں نا تو وہ لازمی آپ کو کاٹتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر کیا شان رکھی ہے کہ حضرت نوح کا جو ہے وہ آج تک حضرت نوح کے نام کا یہ جانور آیا کرتے۔ سانپ جو ہے اس کے سامنے اگر یہ آیت آپ پڑھ لیں تو سانپ آپ کا گھر چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ اور جتنے موذی جانور، انہوں نے پھر کہا حضرت یہ آیت ایسی ہے کہ جتنے موذی جانور ہیں ان کے سامنے جو ہے نا، اگر کتا، یہ جو کتا باولا ہو جاتا ہے اس کے سامنے اگر آپ یہ پڑھیں تو وہ راستہ چینج کر دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے والا بھی ذرا نوح سے محبت کرنے والا ہو۔ ہر ایک کی زبان جو ہے نا، وہ حضرت بابا فرید نے کسی کو دم کیا تھا صرف بسم اللہ شریف پڑھ کے نا، تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو کسی اور کو تکلیف ہوئی تو دوسرے دن بندہ جو ہے نا وہ کہہ یار ادھر بابے کے پاس کیا لے کے جانا ہے، آؤ میں بسم اللہ پڑھ کے اس کو دم کر دیتا ہوں۔ وہ بسم اللہ پڑھ کے دم کرتا رہا، اس کو کوئی شفا نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر بابا فرید کے پاس آئے، کہا بابا جی ہم نے بڑی بسم اللہ پڑھی تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے کہا بسم اللہ تو وہی تھی لیکن زبان فرید والی لے کے آتا، زبان فرید والی لے کے آتا تو پھر اللہ بسم اللہ کے اندر اثر۔ حضرت نوح کا قصہ بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ حضرت ہود کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بڑی طاقت والی تھی، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ نے عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آج کل لوطی قوم جو ہے نا وہ لوط کا کام جو ہے وہ قوم لوط کا کام عام ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، اور اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے جسم میں وہ پتھر لگتا تھا نا تو ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے لوط کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ نے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ عذاب شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا نا وہ بڑا دردناک عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب تھا کہ جب وہ بہت سمجھایا گیا ان کو کہ ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دن شدید گرمی ان کے اوپر نہ مسلط کر دی، اتنی شدید گرمی کہ وہ جھلس رہے تھے اس گرمی کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تھوڑا رحم فرمایا تو بادل جو ہے نا وہ یکدم بادل آ گئے، ہر طرف بادل چھا گئے۔ یہ لوگ نا وہ ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے، جس طرح گرمیوں جون جولائی میں بارش آئے تو سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ بادل جب آئے تو یہ بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے کہ یار بادل آ گئے، گرمی سے ہم بچیں گے۔ تو بادلوں سے جو ہے نا آگ برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر پانی برساتا، آگ برسنا شروع ہو گئی، زمین جو ہے نا اس طرح کانپنا شروع ہو گئی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اس آگ کے اندر کوئلہ بن گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی وجہ سے ہم سب کے اوپر یہ عذاب ٹالے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔